بہت سے لوگ انٹرنیٹ اور اخبارات سے دیکھ کر اپنا برج اور ستارہ نکالتے ہیں، اپنے نام اور تاریخ پیدائش سے حساب لگاتے ہیں کہ کون سا ستارہ سعادت والا ہے اور کون سا ستارہ منحوس ہے، اور بہت سے لوگ اپنی شادی اور اپنے نئے کاروبار کا فیصلہ ستاروں کی چال ڈھال دیکھ کر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق بدشگونی اور توہمات جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس پر تفصیل گفتگو ہو چکی ہے۔ توہمات اور بدشگونی کی ایک صورت جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے وہ ہے ستاروں کا کھیل۔ بہت سے لوگ انٹرنیٹ اور اخبارات سے دیکھ کر اپنا برج اور ستارہ نکالتے ہیں، اپنے نام اور تاریخ پیدائش سے حساب لگاتے ہیں کہ کون سا ستارہ سعادت والا ہے اور کون سا ستارہ منحوس ہے، اور بہت سے لوگ اپنی شادی اور اپنے نئے کاروبار کا فیصلہ ستاروں کی چال ڈھال دیکھ کر کرتے ہیں۔ جاہل نجومیوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں اور پھر جیسا وہ نجومی کہتا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سب تکے بازی اور اٹکل کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظام کائنات کی مکمل باغ ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور جو شخص یہ یقین رکھے کہ یہ ستارے بذات خود نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں تو اس پر کفر کا حکم لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک رات بارش ہوئی، صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کچھ لوگوں نے صبح کفر کی حالت میں کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، فرمایا وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے اور انہوں نے صبح ایمان کی حالت میں کیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی چال اور اثر کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس نے اللہ رب العزت کا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ یاد رکھیں، ستاروں کا انسان کی قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفسر قرآن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ستارے صرف 3 مقاصد کے لیے۔ پہلا مقصد فرمایا آسمان کی خوبصورتی کے لیے، دوسرا ستاروں کا مقصد فرمایا مسافر کو راستہ دکھانے کے لیے ہے، اور تیسرا ستاروں کا مقصد شیطان کو مار بھگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو ان ستاروں سے بدشگونی لے توہمات کے پیچھے پڑ جائے تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے لیس منا من تطیر او تطیر له، فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا بدشگونی والی چیز کے پیچھے چلے، فرمایا اس کا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔